بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خلائی دوڑ میں امریکہ سب سے آگے ہے اور دوسرے بڑے خلائی قوت رشیا ہے۔ دنیا کے چند دوسرے ممالک میں معمولی نوعیت کے خلائی تجربے کیے جاتے ہیں، لیکن ابتدا میں 1930 کے لگ بھگ امریکہ اور روس کے علاوہ جرمنی، برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا اور اٹلی میں بھی راکٹ بنائے جاتے تھے۔ دوسرے جنگ عظیم نے باقی ملکوں کے کمر توڑ دی اور صرف روس اور امریکہ خلائی میدان میں رہ گئے۔ 1935 تک خلائی دوڑ میں روس سب سے آگے تھا، تاہم روس کے پروگرام خفیہ طور پر چلائے جا رہے تھے اور روس کے اندر یا روس کے باہر کوئی شخص یہ بات تسلیم کرنے کو بھی تیار نہ ہوتا کہ بھوکے کسانوں کا دیش اتنے وسیع پیمانے پر راکٹ تیار کر سکتا ہے۔ دنیا کے پہلے خلائی سوسائٹی 1924 میں روس ہی میں قائم ہوئی۔ دوسرا نمبر امریکہ کا تھا، جہاں گوڈرڈ تنہا راکٹ سازی کے کام کو جاری رکھے ہوئے تھا، اور تیسرے نمبر پر جرمنی تھا، لیکن نازیوں کے عروج کے باعث جرمنی میں راکٹ سازی اچانک تیزی سے ترقی کرنے لگی اور بہت جلد جرمنی سب سے بڑے خلائی طاقت بن گیا۔ 1945 میں جرمنی کی شکست کے بعد اس کے ماہرین، ریکارڈ اور ساز و سامان وغیرہ امریکہ اور روس نے سنبھال لیا، اور اسی طرح یہ دونوں ملک دنیا کے سب سے بڑے طاقتیں بن گئے۔ 1945 یعنی جنگ عظیم کے خاتمے تک امریکہ میں راکٹ کے زیادہ تر تجربے پروفیسر گوڈر نے کی، جن کا ذکر ہم نے پہلے ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ اوبرت، جو کہ ایک عظیم راکٹ سائنٹسٹ تھے، ان کی کوششوں سے 1927 ہی میں جرمنی میں VFR نامی سوسائٹی قائم ہو چکی تھی، اور جرمنی کے کئی آلات دماغ اس سوسائٹی کے لیے کام کر رہے تھے۔ یہ سوسائٹی ہر 6 مہینے بعد ایک رسالہ یعنی راکٹ کے نام سے چھاپتے تھے، جس میں VFR کے کامیابیوں کے علاوہ دنیا بھر کے راکٹ سازی کے خبریں تفصیلاً چھپتے تھے۔ پروفیسر گوڈر کو زیادہ شہرت VFR کے توسط سے ملی۔ خود جرمنی کے ذہین سائنسدانوں نے اس رسالے کی فراہم کردہ معلومات سے بہت فائدہ اٹھایا۔ VFR کے مقبولیت میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا۔ پہلے ہی سال 500 سائنسدان اور انجینئر اس کے ممبر بن گئے۔ انہیں میں ویلیر، وینکلر اور ریڈل جیسے مشہور زمانۂ سائنسدان بھی تھے، لیکن VFR کا اہم ترین رکن 18 سالہ وان بران تھا۔ یہ لڑکا 1930 میں VFR میں شامل ہوا اور صرف 2 سالوں میں راکٹ سازی کا چیف انجینئر بن گیا۔ وان بران نے ہی امریکہ کا سب سے بڑا راکٹ سیچرن 5 بنایا ہے، جس نے امریکی خلا بازوں کو چاند پر اتارا۔ 1930 میں جرمنی کا پہلا راکٹ زمین پر ہی پھٹ گیا اور VFR کا ایک اہم سائنسدان ویلیر ہلاک ہو گیا۔ حادثے کے اسباب پر غور کرنے کے لیے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھے۔ 1933 کے آغاز میں برطانیہ میں خلائی سوسائٹی قائم کی گئی۔ VFR اپنے 6 ماہی رسالے راکٹ کی وجہ سے دنیا بھر کے سائنسدانوں میں معروف تھی۔ برطانوی خلائی سوسائٹی کے ارکان نے جرمنی جا کر VFR کے ماہرین سے صلح مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ برطانیہ میں راکٹ سازی کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا جا سکے۔ لیکن جب برطانوی سائنسدان برلن پہنچے تو VFR کا تجرباتی میدان ویران پڑا تھا اور VFR کے ماہرین غائب تھے۔ کرنل ڈارن برگ کے سرکردگی میں فوجی خلائی ادارہ بنایا گیا، جس میں ریڈل، وان بران
اور بعض دوسرے سول سائنسدانوں کو بھی شامل کیا گیا۔ وان بران کو مایا ایندھن سے چلنے والے راکٹ بنانے کے شعبے کا انچارج بنایا دیا گیا۔ جب وان بران کو اتنی بڑی ذمہ داری سونپی پہ گئی تو اس کی عمر صرف 20 سال تھے، لیکن سبھی اس کی ذہانت اور صلاحیتوں کے متعارف تھے۔ برلن کے قریب ہی ایک ہوپیر راکٹ اسٹیشن تعمیر کیا گیا۔ 1934 میں آرمی کا پہلا راکٹ داغا گیا۔ 600 پاؤنڈ وزنی یہ راکٹ 6500 فٹ کی بلندی پر پہنچا۔ اس راکٹ کا نام A2 تھا۔ 1937 میں راکٹ اسٹیشن کو وسیع تجربات کے لیے بحیرہ بالٹک کے ساحل پر منتقل کر دیا گیا، جہاں سے بڑے بڑے راکٹ داغے جا سکتے تھے۔ یہ ویران علاقہ تھا، یہاں راکٹوں کے شور سے کسی کو پریشانی نہیں ہو سکتے تھے۔ دوسرے واپسی پر راکٹ خشکی پر یا کسی آبادی میں گرنے کے بجائے سمندر میں گرتے تھے۔ اس نئے اسٹیشن کا نام فینی منڈے تھا۔ 7 سال بعد فینی منڈے کا نام سن کر لوگوں کو جرجری سے آنے لگتے تھے، کیونکہ اس اسٹیشن پر دنیا کا مہلک ترین ہتھیار V2 تیار ہوا۔ 1939 میں V2 پر ابتدائی تجربات شروع ہوئی اور 1942 میں پہلا V2 تیار ہو گیا۔ 1944 سے پہلے V2 کا نام A4 تھا۔ اس سال کے وسط میں اتحادیوں نے نارمنڈی پر تباہ کن حملہ کیا۔ اس وقت سینکڑوں A4 راکٹ تیار ہو چکے تھے۔ ہٹلر نے ان راکٹوں کی مدد سے اتحادیوں سے بدلہ لینے کا حکم دیا۔ وی انگریزی زبان کے لفظ وینجنس یعنی انتقام کا محبب ہے۔ فی الحقیقت ہٹلر کا انتقام لرزخیز تھا۔ V2 راکٹوں نے برطانیہ، فرانس اور دوسرے یورپی ملکوں میں تباہی مچا دی۔ V2 راکٹ الکوحل اور مائع آکسیجن کو بطور ایندھن استعمال کرتا تھا۔ یہ راکٹ 14 ٹن وزنی تھا۔ اس میں 10 ٹن ایندھن اور 5.5 ٹن مائع آکسیجن بھرا جاتا تھا۔ یہ راکٹ صرف 60 سیکنڈ میں 10 ٹن ایندھن جلا دیتا تھا۔ اس کی قوت 5 لاکھ ہارس پاور تھی۔ دوسرے لفظوں میں یہ اس وقت کے سب سے بڑے بحری جہاز کوئن میری سے بھی 3 گنا زیادہ طاقتور تھا۔ اس اکیلے راکٹ کی توانائی کئی ہزار کاروں سے زیادہ تھی۔ اس توانائی سے ایک اوسط درجے کے شہر کے پاور سپلائی ہو سکتے تھے۔ 47 فٹ یعنی تقریباً 4 منزلہ عمارت جتنا بلند V2 راکٹ 1 ٹن بوجھ اٹھا سکتا تھا۔ اس بوجھ کے ساتھ V2 50 میل کی بلندی پر پہنچ سکتا تھا اور 2000 میل کی دوری تک مار کر سکتا تھا۔ جرمن اس راکٹ میں 1000 پاؤنڈ TNT بم میں استعمال ہونے والا مادہ بھرتے تھے۔ یہ بم جہاں بھی پڑتا عمارتیں اوندھی کر دیتا اور 20 لوگوں کو ہلاک کر دیتا۔ یہ راکٹ برلن سے براہ راست لندن اور پیرس پر پھینکا جا سکتا تھا۔ نارمنڈی پر اتحادی حملے کے بعد ہٹلر نے لندن اور پیرس پر V2 پھینکنے کا حکم دیا۔ ستمبر 1944 میں پیرس میں پہلا V2 پھٹا۔ چند روز بعد ایک ایسا ہی راکٹ لندن پر گرایا گیا۔ ہٹلر کی اشارے پر 17,000 افراد کے مہینوں تک دن رات V2 بنانے میں مصروف رہے۔ 1944 ہی کی موسم سرما میں ایک روز 10 V2 داغے گئے۔ اتنے بڑے راکٹوں کی اتنے وسیع پیمانے پر تیاری یقیناً ایک بہت بڑی فوجی مہم تھی۔ جنگ کے خاتمے تک صرف برطانیہ میں 1115 V2 گرائے گئے۔ مزید 1675 V2 پیرس اور یورپ کے بعض دوسرے شہروں پر داغے گئے، لیکن خوش قسمتی سے V2 اتنے تباہ کن ثابت نہ ہو سکے جتنے کہ ان میں قابلیت تھی۔
ज्यादा तर V2 रॉकेट निशाने से टिक गई। जो सही निशाने पर पटे वो भी ज्यादा मोहलिक साबित न हुई। V2 में ये खराबी थी कि इसमें रेडियो कंट्रोल नहीं था। इसका आतिशगेर मादा सही वक्त पर नहीं पड़ता था। जब TNT का धमाका होता, V2 रॉकेट निशाने पर पहुंचकर जमीन में दंश चुका होता और जो लोग हलाक होते थे वो बम के टुकड़ों से नहीं बल्कि इमारतों के गिरने या चट्टानों के उड़ने से हलाक होते थे। जल्दी में हिटलर V2 किस्म के अच्छे और बेहतर कंट्रोल वाले रॉकेट तैयार न करा सका। अगर V2 एक साल पहले तैयार हो जाता या 1944 ही में रेडियो कंट्रोल वाले रॉकेट बन जाते तो शायद हिटलर जंग जीत लेता। अगर वो न जीत सकता तो भी इत्तेहादियों को बेअंदाज़ा नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन जब V2 मैदान जंग में उतरा, हिटलर काफी हद तक जंग हार चुका था। एक ख्याल ये भी है कि अगर V2 बहुत खतरनाक हथियार साबित होता तो अमेरिका एटम बम हिरोशिमा के बजाय बर्लिन पर फेंक सकता। अमेरिका और रूस के मौजूदा प्रोग्रामों को जर्मन साइंसदानों और जर्मनी के माल गनीमत में हासिल होने वाले माल गनीमत ने इस मंजिल तक पहुंचाया है। अगर अमेरिकी एटम बम जर्मनी के हिलाई मरकज को तबाह कर देता तो आज इंसान ने हिलायात में इतनी तरक्की न की होती और इंसान कभी भी चांद पर न उतर सकता। अगर हिटलर जंग जीत जाता तो आज दुनिया का सियासी नक्शा बहुत मुख्तलिफ होता। साइंसदानों ने V2 जंग के लिए नहीं बल्कि साइंसी तहकीक के लिए तैयार किया था। ये एक और बात है कि हिटलर ने इस रॉकेट का नया इस्तेमाल ढूंढ लिया। मार्च 1944 में चीफ इंजीनियर वान ब्रान ने एक बार कहा कि V2 रॉकेट जंग के लिए ही नहीं बल्कि पुरअमन मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। V2 के तामीर के लिए इंजीनियरों को 20वें अहम फनी मसाइल को सुलझाना पड़ा, लेकिन V2 के साख्त ज्यादा पेचीदा नहीं थी। इसमें ईंधन के 2 टैंकियां थे, एक में अल्कोहल और दूसरे में माया ऑक्सीजन भरे होते थे। 2 पंप थे जो ईंधन को ईंधन जलाने वाले चेंबर में लाते थे। V2 के सिर्फ ये 2 पंप 700 हार्स पावर की कुव्वत के थे और ये एक सेकंड में 270 पाउंड ईंधन चेंबर में ला सकते थे। ईंधन धमाके से जलकर दुम से खारिज होता था और इसके रद्द-ए-अमल के बास रॉकेट का सामने के जानिब दम दिखा लगता था। रॉकेट के कूलिंग सिस्टम के तामीर जर्मनों के एक अहम तरीन इजाद है। इतने ज़बरदस्त धमाके और इसके बाद तकरीबन 4000 मील फी घंटे की रफ्तार से रॉकेट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इतना गर्म कि इसके दांत भी सुर्ख होकर ढलने लगते हैं, जैसे ऐसे किसी भट्टी में डाल दिया गया हो। इस सूरत में रॉकेट के जमीन से बुलंद होते ही जल उठने या धमाके से फट जाने का खतरा रहता था और बम लेकर 200 मील दूर अपने निशाने पर पहुंचना नामुमकिन था। लेकिन जर्मनियों ने एक ऐसा निज़ाम राइज किया जो रॉकेट को गर्म नहीं होने देता और रॉकेट बहिफाजत अपने निशाने पर पहुंच सकता था। वही कूलिंग सिस्टम जदीद तरीन रॉकेटों में नस्ब किया जाता है। जंग के आखिरी दिनों में जर्मन एयरफोर्स के एक ऑफिसर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मैट ने रॉकेट के जरिए उड़ने की कोशिश की। तजर्बा नाकाम रहा और सेब्रट हलाक हो गया। सेब्रट दुनिया का पहला हेलाबाज था। V2 रॉकेटों की सूरत में जर्मनों ने 1 लाख टन से ज्यादा अल्कोहल यूरोप के मुख्तलिफ शहरों पर उंडेल दी और 1300 टन TNT लंदन और पेरिस पर बरसाया। बर्लिन की सकूत के वक्त जर्मन इंजीनियर और V2 रॉकेट अमेरिका और रूस के हाथ लगे और इस तरह रॉकेट